ایک آخری زمانے میں مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے اور جب وہ ظہور کریں گے تو یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، دنیا ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی اور وہ اسے عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی، پوری دنیا میں ظلم و جور ہو رہا ہوگا۔ اکثر لوگ ظہور جب سنتے ہیں تو ڈرنے لگتے ہیں، وہ کہتے ہیں امام جب ظہور کریں گے تو جنگ کریں گے۔ امام جنگ کرنے نہیں آ رہے ہیں، پہلے سے جنگیں ہو رہی ہوں گی، امام جنگیں ختم کرنے آئیں گے۔ ظلم و جور ہو رہا ہوگا، قتل و غارت ہو رہا ہوگا، بے حرمتی ہو رہی ہوگی مستورات کی، حرم کی بے حرمتی ہو رہی ہوگی، یہاں تک کہ بہت سے لوگ حرم رسول خدا پہ حملہ کریں گے اور مزار مقدس کے توہین کریں گے۔ امام آ کے ہر چیز کا بدلہ لیں گے، لوگوں کو روکیں گے۔ آج ائمہ کے، انبیاء کے، صالحین کے، صحابہ کے مزاروں کو عراق میں، شام میں گرایا جا رہا ہے۔ اگر آپ دیکھیں شام میں، عراق میں حضرت یونس کے داعش نے مزار کو گرا، نبی یوسف، نبی یونس، میں نے خود زیارت کی ہوئی حضرت یونس کے مزار کی، قبر مطہر کی حضرت نبی یوسف علیہ السلام کے، تو حضرت یونس کے مزار کو انہوں نے گرا دیا اور باقاعدہ قبر مطہر تک کو انہوں نے ہتھوڑے مار مار کے توڑا ہے۔ اور وہ کہہ رہے تھے نہیں، انبیاء کی بھی قبریں بنانا جائز نہیں، بدعت ہے، سب چیزیں بدعت ہیں، ہم ساری گرا دیں گے۔ اگر ہمیں موقع ملے گا تو ہم نجف و کربلا کے بھی روزے گرائیں گے، اور ہمیں موقع ملے گا تو ہم مدینہ کے بھی روزوں میں گرائیں گے۔ یہ ان کے باقاعدہ، اگر آپ دیکھیں فیس بک جو ان کا ہے عربی کا، وہ اس کے اندر اتنی توہین آمیز زبان استعمال کرتے ہیں۔ آخری زمانے میں یہ ہے کہ وہ شام پہ قبضہ کریں گے، البتہ داعش کے الفاظ نہیں ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفیانی آئیں گے، یعنی بنو امیہ سے لوگ آئیں گے، وہ حکومت پہ قبضہ کریں گے، شام سے، شام کی حکومت گرا کے عراق پہ حملہ کریں گے، روزے گرا رہے ہوں گے کہ امام مہدی ظہور کریں گے اور ان کو روکیں گے کربلا میں کہ خبردار ہم روزے گرانے نہیں دیں گے۔ بے حرمتی ہو چکی ہوگی، بہت زیادہ دنیا کے اندر ظلم و جور ہو چکا ہوگا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسی القلب ہوں گے، پتھر دل ہوں گے، قسی کہتے ہیں پتھر کو، پتھر دل ہوں گے، اتنے پتھر دل ہوں گے کہ سینے چاک کر کے دل چبا لیا کریں گے، کلیجہ چبا لیا کریں گے، خون پی لیا کریں گے، اتنے پتھر دل ہوں گے، کسی پہ رحم نہیں کریں گے۔ اور کہا کہ وہ آخری زمانے میں آئیں گے، وہ اپنی حکومت بنانے کی کوشش کریں گے اور دنیا کی 2/3 آبادی ختم ہو جائے گی۔ 1/3 آبادی جنگوں میں ختم ہو جائے گی اور 1/3 آبادی وہ ختم ہو جائے گی بیماریوں سے، اور بعض جگہوں پہ اس سے بھی زیادہ آبادی لکھی ہے۔ بہرحال مجھے اس کی تفصیلات میں نہیں جانا، لیکن 2/3 آف دا ورلڈ پاپولیشن ول فنش، 2/3 دنیا کی آبادی ختم ہو جائے گی اور بے انتہا دنیا کے حالات خراب ہوں گے، مالی حالات، اقتصادی حالات خراب ہوں گے، اکنامیکل کرائسس ہوں گے دنیا میں، اور بہت زیادہ حالات خراب ہوں گے۔ اس وقت امام مہدی ظہور کریں گے خانہ کعبہ سے اور اس کے بعد پھر عدل و انصاف کی حکومت قائم کریں گے۔ دجال، اوکے، دجال کا ذکر جس کو انگلش میں کہتے ہیں اینٹی کرائسٹ، اینٹی کرائسٹ کہتے ہیں انگلش میں۔ ہمارے نبی نے، اور ان سے جو روایات ہیں صحابہ کی بھی ہیں لیکن حضرت علی علیہ السلام کی زیادہ روایات ہیں، اور آپ نے جو فرمایا ہے، ہمارے علماء کا اختلاف ہے آج تک کہ دجال آیا انسان ہے بھی یا نہیں۔ یہ مجازی طور پہ رسول خدا نے فرمایا، لیکن نام لے کے صرف دجال کہا، اور کہا دجالیون، دجال والے، اور کہا کہ اس کی ایک آنکھ ہوگی۔ آیا ایک آنکھ سے مراد صرف مادیت ہے، مٹیریلزم، مٹیریلسٹک ہوگا، صرف پیسوں کا سوچے گا، دین کی آنکھ ہی نہیں ہوگی اس کی۔ حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 50 گز کا ایک قدم ہوگا، رسول خدا نے فرمایا۔ اب یہ کیا مطلب ہے؟ سفیانی کا جو نقشہ کھینچا ہے نا، جو یعنی جس کو آج مختلف لوگ نام دے رہے ہیں، سفیانی انسان ہے، یمانی انسان ہے، خراسانی انسان ہے۔ سفیانی برا ہے، یمانی بہت اچھا، یمن سے ایک اچھا انقلاب آئے گا، ایران سے ایک انقلاب آخری زمانے میں آئے گا، یہ دونوں اچھے ہیں، یہ انسان ہے، لیکن دجال کا نقشہ انسان پہ فٹ نہیں آتا۔ تو اس لیے ہمارے بہرحال اہل سنت کے علماء نے زیادہ لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں ٹیلی ویژن ایک ہی آنکھ ہے، وہ ہے، کچھ کہتے ہیں انٹرنیٹ ہے، کچھ کہتے ہیں ڈش ہے، یہ وہ ڈالر کو کسی نے لکھا ہے۔ میں ان کی کتابیں دیکھ رہا تھا، انہوں نے بہت زیادہ لکھا ہے۔ ہمارے علماء نے لکھا، وہ کہتے ہیں اس کے متعلق زیادہ بحث نہیں کرو۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے معصومین نے کہا ہے دجالیون، دجال دجالیون، ہمیں اس سے نفرت کا اظہار کرنا ہے اور ہم دجال سے محفوظ رکھیں اور امام مہدی علیہ السلام کے پیروکار بنیں، ہمیں اس کی تفصیلات میں نہیں جانا۔ دجال کون ہے؟ انسان نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو ڈسکرپشن ہے نا وہ انسان پہ فٹ نہیں آتی کہ ایک آنکھ ہو گیا۔ وہ بہت سے لوگوں نے کہا، وہ اسرائیل کا پہلا جو جنرل تھا موشہ دیان، اس کی ایک آنکھ تھی، کانا تھا، تو وہ کہتے تھے یہ وہ دجال آ گیا۔ کتنے لوگوں پہ فٹ کیا، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے معصومین نے منع کیا ہے، جب وہ آئیں گے جن سے متعلق پیغمبر نے فرمایا ہے تو کسی کو شک نہیں ہوگا۔ جب وہ آئیں گے، یعنی اچھا یا برا، جو بھی پیغمبر نے بتایا کہ سفیانی آئے گا، دجال آئے گا، تو کوئی نہیں کہے گا یہ ہے یا نہیں ہے۔
ہر انسان پہچان لے گا. پیغمبر اور امام فرماتے ہیں کہ جو رسول خدا نے بتایا ہے نا، تمہیں شک نہیں ہوگا، تمہیں یقین ہوگا یہ وہی ہیں. اس پہ پریشان نہ ہونا کہ تم پہچانو گے کہ نہیں، پریشان اس پہ ہونا کہ تم ان کو مانو گے کہ نہیں، پیروی کرو گے امام مہدی کی کہ نہیں کرو گے، یا کسی اور کی خدا نخواستہ پیروی کریں. تو اس پہ ہمیں زیادہ نہیں جانا کہ دجال کون، لیکن دجال انسان کا نام نہیں ہے، ایک سوچ کا، فکر کا نام ہے، مادیت کا، مٹیریلزم ہے، یا کیا ہے کہ ہماری ایک آنکھ ہمیشہ بند رہے اور ہم صرف اور صرف مٹیریلسٹک بن جائیں تو ہم دجال کی پیروی کر رہے ہیں. لیکن بہرحال احادیث میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو ختم کریں گے یا قتل کریں گے. بہرحال مجھے اس کی تفصیلات میں دوبارہ نہیں جانا. اور کوئی سوال ہوگا؟